اچھا مجھے یہ بتائیے، آپ نے بات کی اداروں کی، اس وقت تو ملک میں جو چیف جسٹس آف پاکستان ہے ان کا تعلق بلوچستان سے ہے، تو آپ کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے کوئی امید نہیں کہ وہ آپ کو انصاف دے سکتے ہیں، یا آپ ان سے کوئی اپیل نہیں کرنا چاہتے؟ ہمیں افسوس ہوتا ہے. دیکھیں تعلق کی بیسس پہ اگر دیکھا جائے تو اس ملک کا وزیر اعظم بھی آج جو ہے نا بلوچستان کا ہے، وزیر داخلہ بھی بلوچستان کے ہے، لیکن یہاں پہ میرے خیال سے دو لکیریں ہیں، ایک ظالم کا ہے ایک مظلوم کا ہے. جو بھی ظالم کی لائن میں جاتا ہے وہ اسی پروپیگنڈے کا شکار ہوتا ہے. اور ہمارے چیف جسٹس جو ہیں ان سے ہمیں بہت سی امیدیں تھیں، لیکن مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے جس طرح آج پاکستان میں جو ہے نا آپ کو اگر جو ہے نا سیاست کرنی ہے، آپ کو وزیر بننا ہے، تو آپ جب تک وزارت میں نہیں آتے تب تک آپ اینٹی اسٹیٹ نیریٹو لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہ اس سے آپ کو پذیرائی ملتی ہے، لوگ آپ کو جو ہے نا فالو کرنے لگتے ہیں. لیکن جیسے ہی آپ اقتدار میں آ جاتے ہیں تو آپ پھر اسی اسٹیٹ کے بیانیوں کو لے کر جاتے ہیں. جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، میں آپ سے یہی کہنا چاہتی ہوں کہ آپ نے ہر چھوٹے بڑی چیز پر جو ہے نا از خود نوٹس لیا، آپ نے ہر چھوٹے بڑی چیز پر فیصلے کیے، تو کیا آپ کو اتنا بڑا انسانی المیہ بلوچستان میں ہو رہا ہے، لوگوں کی لاشیں پھینکی جا رہی ہیں، آپ کے ادارے پھینک رہے ہیں، آپ کے اداروں، آپ کی ہی ہائی کورٹ میں جو ہے نا بلوچ لاپتہ افراد کی کمیٹی بنائی گئی ہے، آپ کی ہی ہائی کورٹ میں جو ہے نا سینکڑوں ایسے کیسز ہیں بلوچ لاپتہ افراد کی جن کے پروڈکشن آرڈرز جاری کیے گئے ہیں، لیکن ان کو ابھی تک رہا نہیں کیا گیا ہے. تو آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ بے اختیار ہیں؟ آپ کو نہیں لگتا ہے کہ آپ نے جو کوٹ پہنا ہوا ہے اور آپ نے جو اوتھ لیا ہوا ہے وہ اوتھ کوکلی ہے؟ آپ کے ادارے جو ہے نا، میں آپ سے یہی سوال کرنا چاہتی ہوں کہ آج تک آپ کے اداروں نے بلوچ لاپتہ افراد کے پروڈکشن آرڈرز پر ابھی تک کیوں عمل درآمد نہیں کیا ہے؟ آج آپ کے ادارے، آپ کی سی ڈی ڈی خود، آپ کے تربت کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ سی ڈی ڈی کے خلاف ایف آئی آر کی جائے، لیکن اس ایف آئی آر پر آپ کے دوسرے ادارے عمل نہیں کر رہے ہیں. اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ جوڈیشری، آپ کی جو جوڈیشری ہے وہ یرغمال ہو چکی ہے؟ آپ لوگوں کو کیوں دھوکہ دے رہے ہیں انصاف کے نام پر؟ اور اگر آپ نے اسٹیٹ کا ہی ساتھ دینا ہے، آپ نے اگر ظالم کا ہی ساتھ دینا ہے، تو پھر یہ مظلوموں کے ساتھ دینے کا یہ جو آپ نے ڈرامہ رچایا ہوا ہے، یہ کیوں رچایا ہوا ہے؟ کیوں لوگوں کو ایک آسرا دیتے ہیں کہ یہاں کوئی قانون ہے، یہاں کوئی عدالت ہے؟ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی عدالت نہیں ہے. وہ ہزاروں لوگ ہیں جن کے کیسز آپ کی عدالتوں میں چل رہے ہیں، آپ ان کو تو رہا نہیں کر سکتے، لیکن جو لوگ ہمارے مارچ میں شامل ہوئے، آپ کی عدالتوں نے جو ہے نا ان پر ایف آئی آر درج کی، عورتوں پر ایف آئی آر درج کی. کہ آپ لوگوں نے یہ نعرہ کیوں لگایا کہ یہ جو دہشت گردی ہے؟ کیوں ہم نعرے نہیں لگائے؟ آئیں، آپ کی فورسز جو ہے نا دہشت گردی میں ملوث ہے. یہ بلوچ کا کہنا نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل اداروں کا کہنا ہے. ایک صرف بلوچ نہیں بول رہا ہے، یہاں پہ پورے پاکستان میں جتنے بھی مظالم ہو رہے ہیں، جتنی بھی افراتفری ہے، اس کی ذمہ دار جو ہے نا آپ کی ایجنسیاں ہیں، آپ کی فوج ہے. خدا را اپنے لیے مطلب یہ عمارتیں جو آپ نے بنائی ہوئی ہیں ان کو اختیار دیار بنانے کے لیے کریں. 1971 میں جو 1 یونٹ بنا تھا وہ ابھی بھی اسی طرح ہی ہے، اور ابھی بھی جو حکمرانی ہے وہ صرف اور صرف ایک ادارہ ہی کر رہی ہے جس نے تمام اداروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک کو بچایا جائے اور اس ملک میں جو انسانی حقوق کی پامالیاں ہو رہی ہیں وہ روکے جائیں اور معصوم لوگوں کا قتل عام نہ کیا جائے، تو اپنی جوڈیشری کو ایکٹیو کریں. اور یہ تمام چیز، یا پھر اپنے بے اختیار ہونے کا اعلان کر دے کہ بھئی میں اختیار نہیں رکھتا ہوں، میں بے بس ہوں. آئے ہمارے ساتھ سڑکوں میں بیٹھے. ہم اگر بے بس ہیں لیکن ہم کلیئر ہیں، ہم مطالبہ کر رہے ہیں، ہم ظالم کے ساتھ نہیں، ہم نے وہ کوٹ نہیں پہنی ہے جو آپ نے پہنی ہے. ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم آپ کو انصاف دیں گے. انصاف دینے کا دعویٰ آپ نے کیا ہے. آپ یہ ثابت کرے اور اس بات کو ثابت کرے، اس بات کو مانے، ایگری کرے کہ آپ نے بلوچ نسل کشی کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کچھ نہیں کیا. آپ کا بھی حصہ شامل ہے ان لوگوں کو قتل کرنے میں، آپ کا بھی حصہ شامل ہے ان اداروں کو لگام نہ دینے میں.